دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہر طرح کی تنگ دستی اور پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ مالک آپ کو اس قدر مالدار اور خوشحال کرے کہ مسکراہٹ آپ کے چہرے کا حسن ہو جو ہمیشہ قائم رہے، جسے کبھی زوال نہ آئے۔ اللہ پاک خوشحالی، برکت اور کشادگی کے ساتھ آپ کو آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ بہت مجرب اور باکمال ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے والا بہت خوشحال ہو جاتا ہے۔ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے دولت سے آپ کا گھر بڑھتا جائے گا۔ کہیں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی بھی، اس قدر دولت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ آپ نے اگر دولت کا سوچ رکھا ہے، اگر آپ اللہ سے دولت لینا چاہتے ہیں، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، یا آپ اپنی تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو آج ہی سے شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ پر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کوئی صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت اثر ہوگا آپ کے وظیفے پر۔ تو اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اور جس جگہ کا آپ انتخاب کریں گے روزانہ اسی جگہ پر ہی بیٹھنا ہے۔ تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وہی ٹائم مقرر کرنا ہے، اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو آسانی لگے کوئی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جس پر آپ 21 دن تک جاری رکھ سکیں۔ آپ نے ایسی جگہ کا، ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنی دعا پہلے کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نیت کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، میں اس وقت تنگ دست ہوں اور بدحال۔ اے اللہ، تنگ دستی نے میرے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ اے وہ رب جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اے وہ اللہ جو سخاوت کا مالک ہے، اور ایسی سخاوت کا مالک ہے جو دشمنوں پر بھی رزق نہیں روکتا، جو ہر ایک پر اپنی سخاوت نچھاور کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرا ذاکر، تیرا شاکر تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کا مرکز۔ عارفوں کہتے ہیں نیکوکاروں کو، جو نیک ہوتے ہیں۔ اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین معبود، اے عالمین کے معبود، اے عرش سے اپنے بندوں پر باخبر اور سننے والے، میری پکار کو سن لیجئے۔ جو ذکر آپ کر رہے ہیں یا شروع کریں گے، ظاہر ہے اس کی نظر میں ہے، وہ خبر رکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہے، قدم بڑھانا ہے، یہ اس کا آغاز ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ٹھیک ہے، آمنہم من خوف۔ خوف جیسے ہی آپ کہیں گے، اس کے بعد آپ نے کہنا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب جو ہے سورۃ قریش کا، جس پہ جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک میں کھانا اور خوف میں امن دیتا ہے۔ تو خوف آپ کو کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، بھوک کا ہو، دولت کا ہو، کہ آپ تنگ دستی میں ہیں، محتاج ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے تصور میں ہو یا جس حال میں آپ ہوں، اس کو اللہ پاک رحمت اور آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی خوف پر آنا ہے، فے پر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 بار آپ نے سورۃ
کوثر پڑھنی ہے، یہ پھر ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے 41 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اب یقین کریں پہلے دن تھوڑا سا مسئلہ بنے گا، مشکل ہوگی، کیونکہ نیا ذکر کریں جب سورت پڑھیں تو وہ زبان پر رواں ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں اس قدر تفصیل سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے بہت کرم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے معجزات بھی ہوئے ہیں اس کے پڑھنے والے پر۔ جس نے بھی پڑھا ہے اللہ پاک نے ایسی مدد شاندار طریقے سے فرمائی ہے کہ نہ تو کسی بندے کی محتاجی دیکھنی پڑی ہے، نہ ہی کوئی ایسا بندہ وسیلہ بنا ہے جس نے بعد میں تانا دینا ہو کہ تمہیں میں نے اتنے دیے تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اپنی شان کے مطابق نواز دینا ہے، وہ بہت کرم کرے گا، بہت رحمت کرے گا۔ میں یہ آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، یہ وظیفہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہت دولت چاہیے تو اس وظیفے کو کیجئے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس وظیفے کو آپ جاری رکھ سکیں۔ آپ اگر اسے پڑھتے رہیں گے، لگاتار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہت کرم کرے گا۔ اور ایک اور بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا اور توفیق بھی مانگیے گا نماز پڑھنے کی۔ نماز کے بغیر آپ کا وظیفہ اس میں جان نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ویسے عطا کر دیتا ہے، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بے نماز اگر پڑھے گا تو کیا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو بتایا ہے میں نے نماز کی شرط رکھ کے بتایا، اور اس وظیفے سے آپ یقین کیجئے بہت سے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس قدر عطا کیا ہے کہ لوگ خوش ہوئے ہیں، خوشحال ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں کہ آپ پر مہربان ہو، تو آپ پلیز نماز ضرور پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، آپ پر خیر بھی نازل کرے گا، آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری دعا آپ سب کے لیے ہے، جیسے جیسے یہ وظیفہ کرتے جائے اللہ آپ کا گھر بھرتا جائے دولت سے، خوشحالی سے، سکون سے، رحمت سے، آمین۔